آقا کریم علیہ السلام سے انہیں دشمنی تو تھی ہی یہود کو، اور آج بھی آپ کے غلاموں سے انہیں وہی دشمنی ہے۔ انہوں نے مل کر کبھی حضور علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی، گوشت میں ملا کر زہر دیا گیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا۔ کبھی آقا کریم علیہ السلام کو جان سے ختم کرنے کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی۔ ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی اطلاع دے دی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی، جادو کرنے کی کوشش کی گئی، عمل کیا، اس کا اثر بھی بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سورہ فلق اور سورہ ناس عطا فرمائی، جو جادو ٹونا اور اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے اکسیر ہے۔ یہ ایک مبارک صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جو بھی شخص ان کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائے گا اور روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے گا، اس پر کبھی بھی جادو اور اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، شیطانی عملیات کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ یہ سورہ ہے کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، اے رسول مکرم آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، رب الفلق صبح کے رب کی۔ اب دیکھیے صبح کے رب کی قسم، تو بھائی دوپہر کا رب بھی تو وہی ہے، شام کا رب بھی وہی ہے، رات کا رب بھی وہی ہے، تو صبح کے رب کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق اور مالک وہ ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں سے صبح کے نور کو نکالتا ہے، وہ خالق ہے کہ زندگی کے اندھیروں میں سے وہ نکالنے پر قادر ہے، وہی نکالنے والا ہے۔ من شر ما خلق، اگلی بات کیا ارشاد فرمائے گی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب دیکھیے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ان میں خیر بھی ہے اور ان میں شر بھی ہے، تو ہم ہر چیز جو ٹینجیبل ہیں، جو شر ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جو انٹینجیبل ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، دونوں طرح کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے تخلیق کی تو اس میں شر کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہوا کس نے پیدا کی؟ اللہ نے تخلیق کی۔ یہ ہوا نہ ہو تو انسان زندہ رہ سکتا؟ آکسیجن ہے نہیں، لیکن یہی ہوا جو ہے وہ آندھی کی صورت اختیار کر لے تو کیا ہوگا؟ تباہی مچا دے گی۔ یہ پانی زندگی ہے، نہ ہو تو انسان پیاس سے ہی مر جائے، لیکن یہی پانی اگر سیلاب کی صورت، طوفان کی صورت اختیار کر لے تو کیا ہوگا؟ یہی تباہی مچا دے گا۔ بھئی آگ کو اللہ نے تخلیق کیا، یہ آگ نہ ہو تو ہمارے گھر کے چولہے کیسے جلیں؟ لیکن یہی آگ اگر بے قابو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تباہی مچا دے گی۔ تو ہر چیز کے اندر شر بھی موجود ہوتا ہے، تو ہم نے اللہ سے پناہ مانگی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، جس نے پیدا کی اسی کی پناہ میں آ جا، تو ہی مالک بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو بظاہر ایک چیز میں خیر نظر آ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر شر ہو، میرے مالک تو پیدا کرنے والا ہے، تو جاننے والا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ میں آنا بہت اہم بات ہے۔ اس کو ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے، دعا مانگ رہے ہیں، لیکن مجھے صاحبو یہ بتائیں کہ کوئی شخص کسی کی پناہ میں آ جائے، وہ اس کے قلعے میں داخل ہو جائے، اس کی امان میں آ جائے، اس کے حصار میں آ جائے، اور پھر اگر وہ شخص جو پناہ دے اگر اس کی بات نہ مانے، جس کی ہم پناہ میں آ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ عطا کر، پناہ میں چلے گئے، اب پناہ مل گئی اور پناہ دینے والے کی اگر بات نہ مانی جائے، ہے نا بات، تو ہم یہ آیت مبارکہ بھی پڑھتے ہیں
پناہ بھی مانگتے ہیں اور وہ ذات پناہ دینے والی ہے، لیکن ہم کیا اس کی بات مانتے ہیں؟ پھر اس کے احکامات پر چلتے ہیں؟ کبھی اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں اس کی بات بھی ہمیں ماننی چاہیے۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور یہ صرف رات ہی نہیں ہے، یہاں رات بھی مراد ہے، اور ہر وہ اندھیرا، وہ نیگیٹیوٹی کا اندھیرا ہو، وہ نا امیدی کا اندھیرا ہو، وہ ظلم کا اندھیرا ہو، وہ جبر کا اندھیرا ہو، کوئی بھی اندھیرا ہے، جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ جب انسان کہتا ہے نا یار اب تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو بابا جی کہتے تھے جب کچھ نظر نہیں آتا وہ نظر آتا ہے۔ کشتی میں بیٹھے جناب یونس بن متا علیہ السلام بیٹھے میں، جب کرہ ڈالا گیا تو آپ کے نام کا کرہ نکلا، پھر کرہ ڈالا گیا آپ کے نام کا کرہ نکلا، پھر کرہ ڈالا گیا آپ کے نام کا کرہ نکلا۔ اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر ہیں، تو جب کرہ نکلا تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو آپ کو اتارنا پڑے۔ اب دیکھیے کہ یہ بڑا راز ہے، وہ خود دریا میں ڈالتا بھی ہے، خود بچاتا بھی ہے، صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ میری طرف توجہ رکھو، بس میں ہی ہوں، میرے ہی اختیار میں سب کچھ ہے، بادشاہ حقیقی بھی میں، تمہارا رب بھی میں، تمہارا مقصود اور مطلوب بھی میں ہوں، بس تم میری طرف آ جاؤ۔ جب آپ پانی میں آپ کو ڈالا گیا تو مچھلی آئی اور اس نے آپ کو نگل لیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے، اور دیکھیے قدرت خدا کی کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک تو مطلب سمندر کے نیچے اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا، اور وہاں آپ نے کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پتہ چلا کہ زندگی میں جب اندھیرا آ جائے، کچھ بھی سجھائی نہ دے، تو اس وقت اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لو، وہی تمہیں اندھیروں سے نکالے گا، اسی کی پناہ میں آ جاؤ۔ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں، کیا تکلیف میں کوئی رب کو یاد کرے گا تو تکلیف ختم ہو جائے گی؟ میرا سوال ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب، کسی مشکل میں انسان رب کو یاد کرے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مشکل ختم ہو جائے گی؟ آپ جب اپنے رب کو یاد کریں گے مشکل میں تو دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ مشکل سے آپ کو نکال دے گا، اگر مشیت الہی یہی ہوئی تو آپ کو مشکل سے نکال دے گا، اور وگرنہ کم از کم آپ کو وہ بات اور وہ راز سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ کبھی کبھی وہ ستم بھی کرم ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آزمائش ہے۔ ہمارے استاد واصف صاحب بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے، آپ کا شعر ہے کہ سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، اسی غم سے محبت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو نا وہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے بس، کہ مالک مجھے یہاں لایا کیوں ہے، یہ غم آیا کیوں، وہ تو مجھے قریب کرنا چاہتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، دل میں گداز ہوتا ہے، بار بار آنسو آ رہے ہیں، رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ کم ہے کیا؟ مالک چاہتا یہی ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ، اور جہاں ذرا سا ہمیں افاقہ ہوتا ہے ہم پھر بھاگ جاتے ہیں، وہ پھر بلا لیتا ہے من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ بہت اہم بات ہے، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ فی العقد، گرہوں میں پھونکے مارنا، گرہ سمجھتے ہیں وہ جو گانٹ لگانا، اور اسی سے ہمارے یہاں وہ جو تعویذ گنڈا ہے، گنڈا بھی اس کو کہتے ہیں، وہ گنڈا پور سے نہیں ہے، یہیں سے ہے، کیا کہتے ہیں گنڈا، تعویذ گنڈا، یہ گانٹ لگانا، یہ گرہ لگانا۔ عرب کا ایک دستور تھا زمانہ جاہلیت میں، مطلب یہ عرب کا ایک کلچر تھا، جادو کی جو گرہ لگاتی تھی وہ خواتین ہوتی تھیں۔ کون ہوتی تھی؟
काहिना, साहिरा, ये औरतें होती थी, और वो पढ़ पढ़ कर आग के सामने बैठकर अंधेरी रात में ये गिरहें लगाती थी और फूंके मारती थी। नफ़्फ़ासात, नफ़्फ़ासात उस फूंक को कहते हैं जिसमें से थोड़ा सा थूक भी निकले। जैसे आग होती है, आग को जब सुलगाया जा रहा होता है तो क्या किया जाता है, जोर जोर से फूंके मार रहे होते हैं, ये इसको कहते हैं नफ़्फ़ासात। ऐसी फूंक है जिसमें थोड़ी सी थूक भी हो। वो क्यों थूक निकालती थी? वो कहती थी अगर हम फूंक मारें और वो हवा में तहलील हो जाएगी, लेकिन जो थूक होगी उसके ज़र्रात जो हमने पढ़ा है, वो पढ़े हुए ज़र्रात जब इस पे लगेंगे तो ये गांठ और मजबूत हो जाएगी। ये जादू खास तौर पे काला इल्म करने वाले जो है ना, जब चांद आखिरी तारीखें होती हैं, उन तारीखों में जब बड़ा शदीद अंधेरा हो, उस वक्त बैठ के वो ऐसी जगह पर बैठकर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो गिरहें लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आजकल हमारे यहाँ भी ज़बान बंदी होती है। क्या होती है? वो ताला जो होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा मज़ारात के पास ताले लगे हुए होते हैं। क्यों लगे होते हैं? बंद कर दिया, मतलब उनके नज़दीक ये कि हमने किसी की बंदिश कर दी, दुकान बंदी, ज़बान बंदी, और भी बहुत कुछ बंद करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ताले लगाते हैं, ये हमारे यहाँ भी कल्चर बन गया है। आपने देखा होगा ताले बहुत सारे लगे हुए होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग वहाँ नहीं लटकाते, ताले पढ़कर समंदर में फेंक देते हैं, चाबी उसकी कहीं फेंक दी, ताला कहीं फेंक दिया कि हमने उसको बंद कर दिया। ये भी होता है, लेकिन इन सब का इलाज एक ही है। क्या इलाज है? अपने रब की। और ये जो बात इरशाद फरमाई गई, वह मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, उक़द वो जो बंदिश है, कहते उक़दा खुल गया, तो ये खुलना जो होता है बंदिश, इसको अगर कोई खोलना चाहता है ना, यकीन करें इन दो सूरतों को उठते बैठते हमेशा पढ़ना शुरू कर दो। इसके माने और मफाहीम पे गौर करते हुए पढ़े कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब हुजूर सोने लगते, सूरह इखलास, फलक और नास पढ़कर हाथों पर हुजूर दम करते, यूं चेहरे की तरफ से यूं, फिर आप सर पर, फिर अपने सीने मुबारका पर, फिर जहां तक हाथ पहुंचते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की बरकत से हुजूर के गुलामों को यह तोहफा अता फरमाया। लेकिन हैरत इस बात पे है कि उम्मत इन मुकद्दस सूरतों को छोड़कर वो पता नहीं कहां कहां भटकती फिर रही होती। हमारा यकीन ही नहीं होता। आज तो हर बंदा कहता है मेरे ऊपर बंदिश है। मुझे पता नहीं कितना अरसा हो गया हम बैठते हुए, हजारों लोग आए मिलने के लिए, लेकिन एक बंदा भी आज तक मेरे पास ऐसा नहीं आया कि जिसने कहा हो कि फलां के ऊपर बंदिश कर दें। जो भी आया बेचारा अपना मसला लेकर आया कि मेरे लिए दुआ कर दे। हम पता नहीं क्यों समझते हैं कि हमारे ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। अगर कोई ऐसी बात हो भी तो आप ये सूरतें आपके पास हैं, इनका मामूल बनाएं, पढ़ना शुरू करें। जिंदगी के सारे अंधेरे खत्म हो जाएंगे, सारी गिरहें खुल जाएंगी। मैंने एक साहब को देखा, वो दोनों हाथों में धागे पहने हुए हैं और उस पर वो गिठाने लगी हुई हैं। मैंने कहा भाई क्या है? दोनों हाथों पे, फिर पाँव दिखाए तो पाँव पे भी दो काले से धागे। भाई ये क्या है? भाई हाथों में दर्द था तो मैंने पहन लिए। मैंने कहा अच्छा। फिर पाँव में भी दर्द था। मैंने कहा बेटा कान में कभी दर्द हो तो यहाँ भी पहन लेना, नाक में हो तो यहाँ भी पहन लेना, हर जगह तुम धागे पहन के लटकाओगे। आपको ये मुबारक सूरतें मिली हुई हैं, इनको पढ़िए। कई लोग हैं जो हमारे यहाँ भी ये धागे शागे, इनसे निकालो कौम को, ये फिर आगे पता नहीं कहाँ तक चले जाते। हमारे ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुल हक वद्दीन हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके पास एक शख्स जो है वो आया और कैंची लेकर आया तोहफे में। क्या लाया? कैंची। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मियाँ अगर तोहफा देना ही था फकीर को तो सुई धागा ले आते। हमारा काम काटना थोड़ी है, हमारा काम तो सीना है। हमारा काम क्या है? सीना है। सुई धागा ले आओ। हम तो सुई धागे वाले लोग हैं भाई। हमारे यहाँ ना कैंची है, ना इस तरह, ना कोई छुरी लेके बैठे। तो ये फकीरों की महफिल जो है जोड़ने वाली होती है। वो बातें बताई जाती हैं जिससे आपको सुकून भी मिले और आपको बाकी लोगों से आपका ताल्लुक खत्म हो और अपने खालिक से आपका ताल्लुक जुड़ जाए। फकीर का काम ही यही है, रात में रब की इबादत, दिन में मखलूक की खिदमत। ये फकीरी है। तो कोशिश करें कि इन मुबारक सूरतों को ना आप समझें, खुदा के लिए इनको, इनके माने मफाहीम को समझा करें
اور قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑتے چلے جائیں. آخری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے سورہ فلق میں رب کا نام ایک مرتبہ آیا، برب الفلق، اور 4 شر بیان ہوئے، من شر ما خلق، ومن شر غاسق، رات کے اندھیرے کا شر، ومن شر النفاسات، اور گرہیں لگا کر پھونکے مارنے والیوں کے، اور چوتھا شر کون سا ہے؟ حاسدین کا شر. 4 شر، رب کا نام ایک مرتبہ آیا اور 4 شر سے حفاظت کی بات ہوئی. ٹھیک ہے. اب سورہ ناس میں دیکھیے جو ہم نے سنی، اس میں رب کا نام 3 مرتبہ آیا، قل اعوذ برب الناس، تمام انسانوں کا رب، مالک الناس، تمام انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، تمام انسانوں کا الہ، معبود. 3 دفعہ رب کا نام آیا اور وہاں جو شر بیان ہوا وہ ایک. کون سا شر؟ وسوسہ. یہاں رب کا نام ایک مرتبہ، شر 4 بیان ہوئے، وہاں رب کا نام 3 مرتبہ اور شر 1 مرتبہ. کیوں؟ کیونکہ سورہ فلق میں جن شرور کا ذکر ہے ان کا سب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ دنیاوی شر ہیں، وہ اندھیرے کا شر، جادو کا شر، فلاں چیز. لیکن جو سورہ ناس میں شر بیان ہوا اور وہ جو وسوسہ ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ وہ ایمان خطرے میں ہے، اس لیے اللہ نے 3 مرتبہ اپنا نام بیان کیا اور پھر ایک شر بیان کیا. تو دلوں میں وسوسہ ڈالنا یہ بہت بڑا شر ہے، اس شر سے بچنا چاہیے. آپ دیکھیے آخری آیت کیا تھی اس کی؟ من الجنتی والناس، جنات کے شر سے اور انسان. تو پتہ چلا کہ جنات بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور شیطان نما انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. لیکن جنات کیسے وسوسہ ڈالتے ہیں؟ وہ ڈالے گا ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈال دے گا، کبھی قرآن کے بارے میں وسوسہ، کبھی یہ وسوسہ ڈالے گا پتہ نہیں تمہارا وضو ہوا یا نہیں ہوا. بندہ بولے میں نے ابھی وضو تھوڑی ہوا ہے، تمہارا وضو نہیں ہے، تمہارا وضو ختم ہو گیا تھا. اس طرح کی وسوسے ڈالے. اب آپ کہیں نہیں میرا وضو ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا، پھر وسوسہ ڈالے نماز تھوڑی ہوئی ہے، تم تو بھول گئے تھے، 2 تھوڑی ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں. اب یہ نماز کے اندر وسوسہ. کبھی غسل پورا نہا لیا بندے نے، وسوسہ ڈالا بھائی غسل ہوا کہ نہیں ہوا، ہوتا نہیں ہوتا، یہ وسوسے. اور جو شیطان نما انسان ہے وہ کیا وسوسے ڈال رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آج کل دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ جو آج سارے مسجد میں جمع ہوئے نا بڑی رات کو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کہیں جائز ہی نہیں ہے. اب وسوسہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ جو تراویح پڑھتے ہیں نا، یہ 20 رکعت تھوڑی ہے، 8 رکعت ہے. اچھا دوسرا آیا اس نے کہا 8 رکعت بھی نہیں ہے، تراویح نام کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. چلو جی ایک اور وسوسہ ڈال دو. یہ شیطان نما جو انسان ہے نا، جو وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے بھی اللہ کی پناہ جائے. کبھی رشتوں میں وسوسہ ڈال دیں گے، کبھی میاں بیوی کے درمیان وسوسہ، اولاد کے بارے میں وسوسہ. تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں بندے کو رہنا چاہیے. اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے آپ کو نکال دے گا. اور یہ جو آخری بات تھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اس پر میں چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں. حسد جو ہے نا معاشرے میں بہت ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے حسد کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا حسد کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. کس سے کیا؟ آدم علیہ السلام سے. میں افضل ہوں، یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو سب سے پہلے آسمانوں پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ حسد تھا، تکبر تھا. اور زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد تھا. حضرت حابیل علیہ السلام سے قابیل نے آپ کو قتل کیا اسی بات پہ، حسد پہ، کہ ان کے حصے میں خوبصورت لڑکی آئی ہے، میرے حصے میں آنی چاہیے. بس وہ حسد ہو گیا. تو ہر ذی نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. اچھا حسد کبھی باہر کے لوگوں سے نہیں ہوتا، دور کے لوگوں سے. حسد ہمیشہ قریبی لوگوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ جو آپ کو جانتے ہوں. اسی لیے تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں دین نے سکھایا
کہ جب تمہیں اللہ عطا کرے تو پہلے قریبی لوگوں کو ان کا حق ادا کرو. کیا کرو؟ قریبی لوگوں کو دو. ذوی القربى والیتامی والمساکین، قریبی لوگوں کو دو. اور پھر حدیث میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند، جو تم کھاؤ وہی اپنے لوگوں کو کھلاؤ. جب ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے تو ہوتا کیا، ان لوگوں کو ہم سے حسد ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کریں، ہماری گروتھ ہو رہی ہے تو ان کی بھی گروتھ ساتھ ہو، تو بتائیں حسد ہوگا؟ تو یہ جب ہم ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم آگے نکلنے کی، دیکھیں بونوں میں دراز قد ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے. بونوں میں اب سارے ایک لیول کے لوگ رہ رہے ہیں، آپ اس میں سے بیچ میں نکل کے کھڑے ہوئے، عالی شان کوٹھی بنائی ہوئی، کسی کو کچھ دے بھی نہیں رہے، تو کیا ہوگا؟ حسد ہوگا. تو حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ میں اپنے قریبی لوگوں کو لے کر چلیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی وہاں سے آپ نکلیں. کہ حسد سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور یہ دعا کریں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. یہ بہت بڑی دعا ہے اور ان دونوں صورتوں میں دعائیں ہی دعائیں. ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانا، صبح شام ان کی تلاوت کرنا. ایک مرتبہ ہم دوبارہ سے اس پوری سورہ مبارکہ کو ترتیب سے سن لیتے ہیں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جب وہ گروہوں میں پھونکے ماریں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.